اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ پچھلے دنوں میں 24 جولائی کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کر دی ہے جو کہ ایک نظر ثانی اپیل ہوتی ہے، اور وہ نظر ثانی اپیل سوسائٹی کے مختلف جو سیگمنٹس ہیں، اسلامی جماعتیں ہیں، ان لوگوں کی نظر ثانی اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، جو کہ وہ فیصلہ دیا ہوتا ہے مبارک ثانی کے کیس میں، جو کہ ایک قادیانی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ حساس قسم کا معاملہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے لیے ایک حساس ترین معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے نبی کا آنا تو دور کی بات، تصور کرنا بھی کفر ہے، تصور کرنا بھی کفر ہے۔ تو پاکستان کا جو قانون ہے اس میں امتناع قادیانیت بڑا واضح قانون ہے، جس میں ان غلیظ ترین انسانوں کو کافر قرار دیا گیا ہے اور ان کے لیے حدود و قیود متعین کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ صرف اور صرف کافر ہے، کوئی مذہبی اقلیت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ مذہبی اقلیت نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف کافر ہیں، کیونکہ مذہبی اقلیت کا لبادے میں انہوں نے کافی دفعہ کوشش کی ہے کہ ان کو مذہبی اقلیت مان لیا جائے۔ اگر مسلمان نہیں بھی مانا جاتا تو مذہبی اقلیت کے طور پہ ان کو مانا جائے، لیکن الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے ہر وقت ہر محاذ پہ ان کو شکست دی اور ڈٹ کا مقابلہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ناموس کی حفاظت فرمائی، جانوں کی قربانی بھی دی، ہر طرح کی قربانی کی کوشش کی۔ تو اب یہ 24 جولائی کو جو نظر ثانی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، تو جو مین پرابلم تھا وہ انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، جس میں ان کو قادیانیوں کو خلوت میں اپنی چار دیواری میں تبلیغ کرنے کی ان کو اجازت دی گئی تھی، حالانکہ یہ امتناع قادیانیت کے سراسر خلاف ہے کہ وہ اسلامی نام اسلامی شاعر کا استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ اب تفسیر صغیر انہوں نے جو لکھی ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر صغیر ہے، تو وہ تو ہے ہی کافر۔ سپریم کورٹ کے معزز ترین ججز کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ قرآن پاک تو مسلمانوں کی کتاب ہے، تو مسلمان اس کی تفسیر کریں، چھاپیں، تبلیغ کریں، جو مرضی کریں، اور ایک کافر بندہ ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کیسے مسلمانوں کے مطابق کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی سوچ، جو اس کا اپنا نظریہ ہے، اس کے مطابق اس کی تفسیر کرے گا، جو کہ یقیناً غلط ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اسلامی جماعتوں کی طرف سے کافی شدید رد عمل آیا، جس میں ایک حضرت صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے قتل کی دھمکی بھی دے دی، جو کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح کے فتوے اگر بازاروں میں دوسرے جلسوں میں دینے شروع کر دیں تو پھر تو شاید کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی یہی چاہیے تھا کہ ریاست کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرتے، جیسا کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ اس میں پوری قومی اسمبلی، پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے غفور حیدری صاحب، سب نے متفقہ طور پر ایک ہی بات کی ہے
کہ سپریم کورٹ نے نظر ثانی کا جو فیصلہ دیا ہے وہ ہمارے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا جائے، چاہے ادھر سے قرارداد پاس کر کے کیا جائے یا چاہے کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے، تو سپریم کورٹ سے رجوع کر کے ان سے اس نظر ثانی کے فیصلے کے اوپر دوبارہ غور کرنے کے لیے بات چیت کی جائے۔ سب کا یہ متفق کا فیصلہ ہے، یہاں تک کہ سب نے آلموسٹ یہ باتیں کی ہیں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ عوام اس طرح کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے، اپنے ہاتھ میں، عوام کے ہاتھ میں جانے سے پہلے سپریم کورٹ کو اس نظر ثانی کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر کے جو اس میں ابہام ہے اس کو دور کر دینا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب قومی اسمبلی میں اس کو انہوں نے کمیٹی کے پاس بھیج دیا ہے، تو وہ ٹائم فریم انہوں نے غالباً یہی دیا کہ 1-2 دن کے اندر اندر اس کے اوپر جو بھی قرارداد آنی ہوگی وہ آئے گی، اور سپریم کورٹ سے یہ کہا جائے گا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے تو اس کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس قانون کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو متفقہ پہلے کا لکھا ہوا آئین ہے اس کو ری رائٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ پہلے ہی ملک کے اندر کافی افراتفری ہے، تو نئے محاذ کھولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خطبہ نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم۔